وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری شاہنواز احمد صاحب آف ڈوڈا مزاج عالی اپنی کچھ طالب علمانہ مصروفیات کی بنا پر آپ کے بھیجے ہوئے 3 سوالات کے جوابات نہ تو میں تحریراً ارسال کر سکا اور نہ تقریراً جواب دے سکا۔ اس وقت تھوڑی سی فرصت ملی تو بکمال اختصار جواب بصورت تقریر عرض کرتا ہوں۔ تاخیر کی وجہ چونکہ معقول ہے، لہذا معذرت خواہی بھی معقول ہے۔ جب ہم آپ کے بھیجے ہوئے اور لکھے ہوئے تینوں سوالات پر طائرانہ نظر ڈال دیں تو عرض کرنا چاہوں گا کہ تینوں سوالات کا اس نام نہاد خطیب کی جہالت، اس کی بے دینی، اس کے تعصب پرستی اور محض اردو رسائل کے سطحی مطالعے کا نتیجہ لگتا ہے۔ اگرچہ الفاظ بھاری بھرکم ہیں، لیکن آپ غور سے سوال نامہ پڑھ لیں۔ جو اس نے کہا ہے، اگر اس نے یہی کہا ہے جو آپ نے لکھا ہے، تو میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں یہ الفاظ کہنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہوں۔ لگتا ہے کہ اس شخص کو عصر حاضر کے انتہائی سلگتے مسائل کا یا تو علم ہی نہیں ہے یا ہے، مگر یہ بیچارہ کسی کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ اہل کفر تو متحد ہیں اور اہل اسلام باہم دیگر دست و گریبان ہے۔ شاید اس خطیب صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اس طرح ایسے مسائل محراب اور ممبر پر چھیڑ کر وہ اہل طاغوت کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر، جس کی مذمت ہر کوئی کرے گا۔ افسوس ہے اس امت کے سر پر ایسے نام نہاد خطیب و امام مسلط ہوئے ہیں۔ رونے کا مقام ہے۔ کیا خطیب صاحب مذکور کو اصلاحی اور دعوتی انداز میں امت کے 90% اتفاقی مسائل کی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے؟ کیا امت کے دینی اور سیاسی اور معاشرتی مسائل سب کے سب حل ہو گئے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی غلط شبیہ پیش کر کے اسلام دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع عطا کرتے ہیں؟ کیا صحابی اور منافق کے درمیان اس جاہل خطیب کو فرق کرنا نہیں آیا، جس نے منافق کو صحابی اور صحابی کو منافق کہہ کر اپنے ایمان کو کھو دیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ صحابی اور منافق دو متضاد حقیقتیں ہیں۔ صحابی کی صحبت ایمان اور اخلاص پر، عشق اور وفا پر، جان بازی اور جان سپاری پر مبنی ہے، جبکہ منافق کا نفاق کفر اور ریا پر، مفادات اور شہرت پر اور یہودیوں کی کاسہ لیسی اور قدم بوسی پر مبنی تھا۔ قرآن و حدیث نے مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، فضیلت صحابہ، کمال صحابہ، جمال صحابہ، جلال صحابہ، حمیت صحابہ، حمایت صحابہ، عشق صحابہ، وفائے صحابہ، معیت صحابہ، شان اشدیت علی الکفار صحابہ، شان رحمت صحابہ کو جا بجا بیان کیا ہے، جبکہ منافقین کی بنیاد کفر اور نفاق پر، شقاق و نفرت پر مبنی ہے۔ ان کی دوگلی پالیسیوں کو، ان کی دغا بازیوں کو، ان کے مار آستین ہونے کو، عداوت اسلام اور اہل اسلام کو، بغض نبی اور آل نبی کو، یہودیوں کے ساتھ ان کے خفیہ تعلقات کو اور ان کے سائسی مزاج کو قرآن اور حدیث نے صاف لفظوں میں بے نقاب کیا ہے۔ لہٰذا جو صحابی تھا وہ منافق نہیں ہو سکتا تھا، اور جو منافق تھا وہ صحابی ہو نہیں سکتا تھا۔ قاری صاحب، آپ کے اس حقیقت سے بے خبر خطیب کو غالباً علم عقائد کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ باغیرت انتظامیہ اور دیندار حضرات ایسے لوگوں کو ہرگز محراب اور ممبر پر نہ چڑھنے دیں۔ اگر خطیب مذکور کا تعلق کسی تنظیم سے ہے تو اس تنظیم کو بتلا دیں کہ آپ کا یہ فرد یہ کہتا ہے، وہ بھی اس کی مذمت ضرور کریں گے، چاہے کوئی بھی تنظیم ہو۔ اگر یہ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو جو امت میں نفرت کا،
عداوت کا، دشمنی کا، اختلاف کا، رنجشوں کا، نفاق کا، دوریوں کا بیج بوتے ہیں، ان کو امامت و خطابت سے الگ ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، کیونکہ ایک بنیں اور نیک بنیں اور اسی کی دعوت دیں، یہ عصر حاضر کا سب سے اہم موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔